أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے احکامات کو رب کے بندوں تک کما حق ہو پہنچا دیا۔ حضرات، اصل گفتگو پر آنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ غلطیاں جو جمعہ کے دن عام طور پہ اکثر و بیشتر مساجد میں دیکھنے کو نظر آتی ہے، ان کی طرف آپ لوگوں کی نشاندہی کروں۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ جب مؤذن اذان کہہ رہا ہو اور خطیب خطبے کے لیے چڑھ گیا ہو تو تاخیر سے آنے والے افراد اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں یا پھر اذان کا جواب دیتے ہوئے ٹھہر جاتے ہیں۔ غلط بات ہے۔ آپ جب بھی مسجد میں داخل ہو جائیں فوراً ہلکی پھلکی 2 رکعت نماز پڑھیں اور اپنے آپ کو جلد سے جلد خطبہ جمعہ کے سماعت کے لیے فارغ کر لیں۔ کیوں؟ خطبہ جمعہ کا سننا واجب اور فرض ہے، تو اس کام کے لیے اپنے آپ کو جلد سے جلد فارغ کرنا بھی واجب اور فرض ہے۔ تو آپ ایسا نہیں کریں گے کہ جمعہ کا روز ہو، مؤذن اذان کہہ رہا ہو، آپ تاخیر سے آ رہے ہوں اور مؤذن کے اذان کا جواب دیتے ہوئے آپ ٹھہر جا رہے ہوں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ داخل ہو جائیں فوراً ہلکی پھلکی 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور اپنے آپ کو جلد سے جلد فارغ کر لیں۔ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خطبہ جمعہ کی جو مناسبت ہے یہ عام مناسبتوں کی طرح نہیں کہ چلو ہفتہ واری پروگرام ہو رہا ہے، ماہانہ پروگرام ہو رہا ہے کہ جس کے جی میں جہاں چاہے وہاں بیٹھ جائے، ایسا نہیں۔ خطبہ جمعہ کی مناسبت بہت اہم مناسبت ہے، اس کے بیٹھنے کا بھی ایک سلیقہ اور طریقہ ہے۔ جو شخص امام اور خطیب سے جتنا زیادہ قریب بیٹھے گا وہ اللہ کی رحمت کے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا، اور جو شخص خطیب سے جتنا زیادہ دور ہوتا جائے گا اللہ کی رحمت سے اتنا ہی زیادہ دور ہوتا جائے گا۔ تو دور بیٹھے ہوئے افراد سے میں دل کی گہرائیوں سے اور بصد ادب و احترام یہ گزارش کرنا چاہوں گا، براہ کرم آپ خطیب کے سامنے آ جائیں۔ آپ اللہ کے رحمت کے در کے سوالی ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں رحمت الہی کے ہم سب بھکاری ہیں۔ اگر ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں تو ہم کو سامنے آنا پڑے گا۔ حضرات، قربانی کے ایام سے ہم گزر رہے ہیں۔ قربانی کے ایام ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی بار بار یاد دہانی کراتی ہے۔ حیات طیبہ اور حیات ابراہیمی کی بار بار ہمیں یاد دلاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیسی شخصیت تھی، آپ کیسی قربانیاں پیش کیا کرتے تھے، اپنی مرضی پر اللہ کی مرضی کو کیسے غالب رکھا کرتے تھے۔ یہ عید قربا کا یہ موسم ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ قربانیاں تو پہلے بھی ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی قربانیاں ہوئیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قربانی میں وہ کون سی معنویت تھی اور آپ کی قربانی میں وہ کون سی جامعیت تھی، وہ کون سا اثر تھا کہ رب العالمین نے آپ کی قربانی کو آج تک بلکہ قیامت تلک انسانوں کے لیے زندہ کر دیا۔ جب بھی قربانی کا موسم آتا ہے آپ کی قربانیاں یاد آتی ہیں۔ کون سی معنویت تھی آپ کی قربانی میں؟ آپ کی قربانی میں سب سے بڑی معنویت اور سب سے بڑا اثر یہ تھا کہ آپ نے اپنے خواہشات کو رب العالمین کے خواہشات کے تابع کر دیا تھا۔
سورۃ النحل کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی اس کے ایک ایک جملے پر آپ غور کریں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو نقشہ اللہ رب العالمین نے اختصار کے ساتھ لیکن جامعیت کے ساتھ جو کھینچا ہے، ایک ایک جملے پر آپ غور کریں، آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے کہ یہ شخصیت کتنی عظیم شخصیت تھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام امام تھے. کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام امام تھے، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نیک کام کیا کرتے تھے، نہ صرف یہ کہ آپ اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے، نہ صرف یہ کہ آپ خیرات اور اطاعت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، مطلب صرف اتنا نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس بندگی کو آپ نے اپنایا، جس بھلائی کو آپ نے اپنایا اور جس اطاعت کے کام کو آپ نے اپنایا، اتنا بھرپور اپنایا، اتنا بھرپور اپنایا کہ اس بھلائی میں اور اس بندگی میں آپ امام کی حیثیت اختیار کر گئے اور بعد میں آنے والی نسل آپ کی مقتدی کہلائی. مطلب یہ ہے ایمان لانا ہو ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کو دیکھو، عمل صالح کرنا ہو ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں دیکھو، قربانیاں دینا ہو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو دیکھو. آپ بندگی اور اطاعت کے ہر معاملے میں آنے والی نسلوں کے لیے آپ امام ہیں. ان ابراہیم کان امہ، آپ امام تھے. ایک مطلب تو یہ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ تھے تو تنہا شخصیت، آپ تھے تو فرد واحد، لیکن آپ کے سینے میں ایسا ایمان اور ایسا یقین تھا جتنا ایمان اور جتنا یقین کہ ایک امت کا ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. آپ تنہا شخصیت تھی، آپ فرد واحد تھے، آپ ایک نوجوان تھے، لیکن اس نوجوان کے سینے میں اور دل میں ایسا ایمان تھا، ایسا یقین تھا جتنا ایمان اور جتنا یقین کہ ایک امت کا ہوا کرتا ہے، جتنا جذبہ بندگی ایک امت کی ہوا کرتی ہے، جتنا شوق عبادت ایک امت کا ہوا کرتا ہے. تنہا ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت تھی، ایک امت کے برابر آپ کا ایمان، ایک امت کے برابر آپ کا ذوق عبادت، ایک امت کے برابر آپ کا شوق عبادت تھا. اس لیے تو قرآن نے کہا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام امت تھے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا قانتا للہ، واللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے والے تھے. اور کیسی فرما برداری؟ مسلسل فرما برداری کرنے والے. آپ حالات کو دیکھ کر فرما برداری نہیں کرتے تھے، تقاضوں کو دیکھ کر فرما برداری نہیں کرتے تھے، وقت کو دیکھ کر فرما برداری نہیں کرتے تھے. ہماری صورتحال یہ ہے حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق ہماری اطاعت اور بندگی میں بدلاؤ آتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت حالات چاہے جیسے ہوں، حالات چاہے جیسے ہوں، تقاضے چاہے جیسے ہوں، آپ کی اطاعت و فرما برداری میں ذرہ برابر بھی تزلزل نہیں آتا تھا، اور ذرہ برابر آپ کے جذبہ ایمان میں کبھی تذبذب پیدا نہیں ہوتا تھا. قانتا للہ، مسلسل اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے. ہماری صورتحال یہ ہے شادی بیاہ کا موسم ہو، ہماری اطاعت و فرما برداری کے پیمانے بدل جاتے ہیں. رمضان کا موسم بہار ہو، اطاعت و فرما برداری کا لیول بڑھ جاتا ہے. رمضان کا موسم بہار گزر جائے، فرما برداری کا لیول گھٹ جاتا ہے. بقرعید کا موسم آئے، قربانی کا جذبہ ابھرتا ہے، اور قربانی کا موسم جیسا ہی گزر جائے خواہشات کے چنگل میں ہم پھنس جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں تھے، حالات اور تقاضوں کے سامنے زیر نہیں ہوتے تھے. قانتا للہ، حالات چاہے جیسے ہوں، تقاضے چاہے جیسے ہوں، وقت چاہے جیسا ہو، وہ اللہ کی مسلسل فرما برداری کرنے والے تھے. حنیفہ، آپ حنیف تھے. کیا مطلب حنیف کے؟ سارے معبودان باطلا سے کٹ کر ایک اللہ الہ واحد کے در کے آپ سوالی تھے.
شرک سے بیزار توحید کے علمبردار تھے، بدعت کو دنیا سے ختم کرنے والے تھے اور سنت کے ایجاد کرنے والے آپ تھے، اللہ کی شریعت کے پابند تھے، لوگوں کی بنے بنائے رسومات کا قلع قما کرنے والے آپ تھے، حنیفہ، آپ حنیف تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم ہم میں سے ہیں، اللہ نے کہا لوگوں یاد رکھو وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ شاکرا لِأَنْعُمِهِ، اس کے بعد اللہ نے آپ کی ایک بہت اہم خوبی بیان فرمائی، آپ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنے والے تھے۔ آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کیا تھی؟ آپ کی زندگی کیا تھی؟ قربانیوں کا ایک سلسلہ تھی، آزمائشوں کا ایک طوفان تھی، امتحانات کا ایک سلسلہ تھا۔ ہر آنے والی آزمائش گزری ہوئی آزمائش سے بڑی ہوا کرتی تھی، ہر آنے والا امتحان گزرے ہوئے امتحان سے بڑا ہوا کرتا تھا۔ اس کے باوجود آزمائش بھرے دور میں انسان کیا کرتا ہے؟ آزمائش بھرے زمانے میں انسان صبر کرتا ہے، انسان تحمل کرتا ہے، انسان برداشت کرتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی خوبی یہ تھی، وہ آزمائشوں پر صبر کرنے سے آگے بڑھ کر رب العالمین کی شکر گزاری کیا کرتے تھے۔ ایک ماں اگر اس کا لاڈلا اگر فوت ہو جائے، باپ اس کا جگر گوشہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، کمال تو یہ ہے کہ وہ صبر کرے، کمال تو یہ ہے کہ اپنے ضبط کرے، قابو میں رکھے اپنے جذبات کو۔ لیکن اس سے بڑھ کر کمال یہ ہے کہ ایسے نازک گھڑی میں انسان اپنی زبان سے الحمدللہ کہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کے لیے جنت میں بیت الحمد نامی محل تعمیر فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں یہ پہلو بہت غالب تھا، آزمائشوں پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے آگے بڑھ کر رب العالمین کی شکر گزاری کیا کرتے تھے۔ شاکرا لِأَنْعُمِهِ، واللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر گزاری کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ رب العالمین نے آپ کا سلیکشن فرمایا اور صراط مستقیم کی طرف آپ کی ہدایت دی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، آپ کی قربانیاں، آپ کی جانثاریاں، آپ کی فداکاریاں، اس کا صلہ اللہ رب العالمین نے کیا دیا؟ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، دنیاوی زندگی میں آپ کو اللہ رب العالمین نے حسنہ عطا فرمایا۔ کیا ہے حسنہ؟ نیک بیوی اور فرما بردار بیوی آپ کا حسنہ تھی، نیک اولاد، فرما بردار اولاد اس زمین پر آپ کا حسنہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے گزر جانے کے بعد آپ کا ذکر خیر آنے والی نسلوں کے دلوں میں باقی رکھا، یہ آپ کے لیے حسنہ ہے۔ آپ کی تعلیمات کو رب العالمین نے امت محمدیہ کی تعلیمات کا حصہ بنایا، یہ حسنہ ہے۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیاوی زندگی میں حسنہ عطا فرمایا۔ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت کی زندگی میں آپ نیکوکاروں کے ساتھ رہیں گے ہی۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ پیغام بھیجا، یہ وحی کی ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے۔ گزشتہ نبی اور جتنے بھی گزشتہ نبی گزرے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ سارے نبی جو گزرے ہیں اے نبی آپ ان کی روش اختیار کیجئے، وہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہیں، آپ ان کے ہدایت کی پیروی کیجئے۔ لیکن گزرے ہوئے نبیوں میں اگر کسی نبی کا نام لے کر اللہ رب العالمین نے ان کی پیروی کی تعلیم و تلقین کی ہے تو وہ تنہا شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی آپ ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے کہا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ حضرات ان آیتوں پر ایک ایک جملے پر آپ غور کرتے جائیں، سبحان اللہ کیسی قربانیوں کا اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختصر آیات میں آپ کی زندگی کا خاکہ بیان فرمایا ہے۔
حیات ابراہیمی اور سیرت ابراہیمی ہم سب کو بہت اہم سبق سکھلاتی ہیں اور بہت اہم پیغامات دیتی ہیں. سب سے پہلا اور اہم پیغام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک انسان کی کامیابی اس زمین پر اگر کوئی ہے وہ توحید کے سائے میں ہے. توحید کے سائے کے بغیر انسان کبھی ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا. توحید کے بغیر انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. توحید کے بغیر انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. توحید کے بغیر کبھی انسان قبر کی منزل میں کامیاب نہیں ہو سکتا. توحید کے بغیر کبھی انسان حشر کی عدالت میں قائم نہیں ہو سکتا. توحید کے بغیر انسان کبھی نار جہنم سے آزاد نہیں ہو سکتا. توحید کے بغیر کبھی انسان جنت کا مکین نہیں بن سکتا. حیات ابراہیمی کا بہت بڑا پیغام ہے اور یہ پیغام کو لے کر جب آپ اٹھے سب سے پہلے آپ نے اپنے باپ کو دعوت دی. اس کے بعد قوم اور معاشرے کے لوگوں کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. اللہ کی قسم اے میری قوم کے لوگوں، قسم کسی کھانا چاہیے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اولاد کی قسم کھاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے جو ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی توحید مجھے اور آپ کو سبق دیتی ہے قسم کس کی کھانا چاہیے؟ تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. قسم رب ذوالجلال کی، قسم رب ذوالجلال کی، میں تمہارے معبودوں کو ضرور مسمار کروں گا، پاش کروں گا. تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم الیہ یرجعون. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا ایک آیت سے آپ اندازہ لگا لیجئے کیسا آپ کے بازوں میں دم تھا، کیسے آپ کے پاس مردانگی تھی، کیسے آپ کے بازوں میں قوت تھی، کیسے آپ کے بازوں میں زور تھا. قرآن نے کہا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. آپ نے ان کے سارے معبودوں کو مسمار کر دیا، پاش کر دیا، ریزہ کر دیا. سارے بت بنے ہوئے تھے، قوم کے سارے بت رکھے ہوئے تھے. آپ نے سارے قوم کے بتوں کو مسمار کیا، برا کر دیا. اور قرآن نے کہا سوائے ایک بڑے بت کے، اس بڑے بت کے گلے میں آپ نے کلاڑی لٹکائی. کیا پیغام ملتا ہے؟ آگے قوم نے کہا جب پوچھا گیا یہ حرکت کس نے کی ہے، یہ حرکت کس نے کی ہے، تو قوم نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں ہم نے سنا ہے، ایک نوجوان کے بارے میں ہم نے سنا ہے. قوم نے ایک نوجوان کا حوالہ دی. قوم نے کہا یہ ایک فرد ہے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا یہ فرد نہیں، یہ امت ہے. اللہ اکبر. ان ابراہیم کان امہ. قوم نے جب ان کا تعارف کرایا تو کہا ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، ہم نے ایک شخص کے بارے میں سنا ہے. جب اللہ رب العالمین نے آپ کا تعارف کرایا تو کہا ان ابراہیم کان امہ. آپ ایک فرد نہیں، آپ ایک امت تھے. لہذا ہمیں رب العالمین کی نگاہ کا احترام ہونا چاہیے. اللہ کی نگاہ میں ہم کتنے پارسا ہیں، اللہ کی نگاہ میں ہم کتنے احترام والے ہیں، اللہ کی نگاہ میں ہم کتنے متقی بندے ہیں. لوگوں کی نگاہوں کا ہمیں پاس لحاظ نہیں رکھنا چاہیے. الغرض ابراہیم علیہ السلام کا جب قوم نے انٹروڈکشن کرایا تو کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک نوجوان کے بارے میں ہم نے سنا ہے. آپ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا شخصیت اور سامنے قوم کا ایک سیلاب ہے، قوم کا ایک طوفان ہے، اور آپ تنے تنہا شخصیت. اور کیا کیا آپ نے؟ قوم کے سارے بتوں کو آپ نے مسمار کر دیا، پاش کر دیا، برا بنا دیا. قوم کے سارے بتوں کو برا بنانا، پاش بنانا، بتاؤ یہ کیسی ہمت اور مردانگی کا تقاضا کرتی ہے. اور آج کے نوجوان دکھنے میں بڑے ہینڈسم، دکھنے میں بڑے خوبصورت، باڈی سبحان اللہ، لیکن ان کے اندرون جھانک کر دیکھو پورے کھوکھلے بنے ہوئے ہیں. سگریٹ پینے والے نوجوان، گٹکا کھانے والے نوجوان، شراب پینے والے نوجوان، ڈرگس کی لت میں ملوث نوجوان، افیون اور گانجے کی لت میں ملوث نوجوان، یہ کہاں سے طاقت ابراہیم اپنے اندر پیدا کریں گے؟ یہ کہاں سے اپنے گھروں میں شرک کا علم بلند کریں گے؟ یہ کہاں سے اپنے گلیوں میں بتوں کو مسمار کریں گے؟ یہ کیسے اللہ رب العالمین کی توحید کو اس زمین پر سر بلند کر سکتے ہیں جبکہ ان کے اندرون پورے کھوکھلے بنے ہوئے ہیں؟
ان ابراہیم کان امہ فجعلهم جذاذا الا کبیرا لهم لعلهم الیہ یرجعون. حضرات ابراہیمی حیات کا سب سے اہم اور بنیادی پیغام یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جینے کا راز یہ بتلایا ہے، اس زمین پر جیو، اللہ کی توحید کی خاطر جیو، اس زمین پر جیو، شرک کے خلاف عالم بغاوت بلند کرتے ہوئے جیو، اس زمین پر جیو، اللہ کی رضا کے زیر سایہ حاصل کرنے کے لیے جیو، اس زمین پر جیو، اللہ کی سجائی ہوئی جنت کو حاصل کرنے کے لیے جیو، اس زمین پر جیو تو اللہ کی بھڑکائی ہوئی جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جیو. حیات ابراہیمی کا سب سے پہلا اور بنیادی پیغام یہ تھا. اسی طرح سے حضرات حیات ابراہیمی کا ایک اہم اور بنیادی پیغام یہ بھی ہے کہ جب آپ سورہ مریم کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، اس میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ کے درمیان جو ڈیبیٹ ہوا، جو مقابلہ ہوا، جو گفتگو ہوئی، اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کا حصہ بنایا. سوچو کتنی پاکیزہ ہوگی وہ گفتگو جس گفتگو کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا. کتنی ادب والی ہوگی وہ گفتگو جس گفتگو کو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری کلام کا حصہ بنایا. کتنی شائستہ ہوگی وہ گفتگو جس گفتگو کو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری کلام مجید کا حصہ بنایا. کتنی بے داغ ہوگی وہ گفتگو. میں آیتیں پڑھتا ہوں، آپ سنیے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا. ایک ایک جملے پر آپ غور کریں، کتنا پیار بھرا انداز ہے ابراہیم علیہ السلام کا. جب آپ اپنے باپ کو دعوت توحید دے رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو جان ایسے معبودوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو جو نہ آپ کے لیے فائدے کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہے. ابو جان میرے پاس اللہ کی طرف سے وہ علم آیا ہے جو علم کے آپ کے پاس نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں عالم ہوں آپ جاہل ہیں، یہ نہیں کہا آپ نے کیا کہا؟ ابو جان اللہ کی طرف سے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو علم کے آپ کے پاس نہیں ہے. ابو جان آپ شیطان کی پرستش نہ کیجئے. کیا شیطان کا پجاری تھا آپ کا باپ؟ آپ کا باپ تو بتوں کا پجاری تھا. اس کے باوجود قرآن نے کہا بتوں کی پرستش، قبروں کی پرستش، اولیاء کی پرستش یہ حقیقت میں شیطان کی پرستش ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان رب العالمین کا بہت بڑا نافرمان ہے. کیا تھا آپ کا باپ؟ موحد تھا آپ کا باپ؟ آپ کا باپ بے دین تھا، آپ کا باپ کافر تھا، آپ کا باپ مشرک تھا. دونوں کے نظریات میں اختلاف، باپ بیٹے کے نظریات میں اختلاف، باپ بیٹے کے عقیدے میں اختلاف، باپ بیٹے کے توحید میں اختلاف، باپ بیٹے کے شرک میں اختلاف. اس کے باوجود معاملہ کرنے کا کتنا پیارا انداز، گفتگو کرنے کا کتنا نرم لہجہ، ابو جان ابو جان ابو جان کی صدا. اور آج ہمارا نیو جنریشن سبحان اللہ، آج ہمارا معاشرہ ماں باپ کے حق میں جتنا توہین آمیز اس زمانے میں سلوک کیا جا رہا ہے، شاید تاریخ کے کسی دور میں ماں باپ کے تقدس کو اس قدر کبھی پامال کیا گیا ہو. اللہ اکبر. چند نمونے آپ غور کریں. سبحان اللہ. آج اسکولوں میں پڑھنے، کالجوں میں پڑھنے والا نوجوان طبقہ یا پھر کمپنیوں میں جاب کرنے والا نوجوان طبقہ یہ ویسٹرن کلچر کا نمونہ بنا ہوا ہے. اس کے جسم پر انگریزی لباس ہے، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں، اس کا پینٹ اس کے ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہے. اگر غلطی سے اس کا باپ اس کے کالج میں فرینڈ سرکل میں جائے تو کیسا تعارف کراتا ہے؟ کیسا تعارف کراتا اپنے فرینڈ سرکل میں؟ اپنے ٹیچرز کے سامنے اپنے باپ کا کیسا تعارف کراتا ہے؟ یہ باپ کو باپ کہنے شرماتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بھی میرے رشتہ دار ہیں. کمپنی کے اہلکاروں کے درمیان جب جاتا ہے اس کے وہاں پر باس بنے بیٹھے ہیں، وہاں پر متمول خاندان کے لوگ ہوتے ہیں. جب یہ غریب باپ، دیہاتی باپ، ان پڑھ باپ
जब इसकी कंपनी में जाता है इससे मुलाकात करने के लिए तो कैसा तारुफ कराता है, ये हमारा रिश्तेदार है। अल्लाह अकबर। इस कदर नौजवान नस्ल माँ बाप के तकद्दुस को पामाल कर रही है और इसमें बहुत बड़ा किरदार नया तालीमी निसाब है। नया तालीमी निसाब जिसने औलाद को माँ बाप का बागी बना दिया, नई तहजीब जिसने औलाद के दिलों से माँ बाप के एहतराम को निकाल दिया। आज यूरोप और अमेरिका को लोग मिसाली तहजीब के नाम से याद करते हैं। यूरोप और अमेरिका की तहजीब और वहां के कल्चर को लोग मिसाली तहजीब कहते हैं, सबसे आला कल्चर कहते हैं। क्या आला खाक कल्चर है? वहां पर अगर माँ बाप औलाद पर हाथ उठाती है तो वो औलाद पुलिस को बुलाकर माँ बाप को पिटवाती है और कैदोबंद की सोबतों से उन्हें गुजारती है। ये आला तहजीब है आपकी, ये मिसाली कल्चर है आपका। ऐसी सारी किताबें नजर आतिश करने के लायक है। ऐसी सारी तहजीबों को आग लगाने की जरूरत है जो तहजीब के औलाद के दिलों से माँ बाप के एहतराम को निकाल दो। हम ऐसे सारी किताबों को काबिले ज़ब्ती समझते हैं, हम ऐसी सारी किताबों को काबिले ज़ब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़कर औलाद माँ बाप को खप्ती समझते हैं। हजरात, एक नमूना तो ये हुआ और दूसरा नमूना ये है माँ बाप के एहतराम ने आज जगह और दोस्तों ने ले ली है। माँ बाप को जो मकाम मर्तबा था वो मकाम मर्तबा आज दोस्तों ने ले लिया है। माँ बाप का जो रुतबा था वो रुतबा आज दोस्तों ने ले लिया है। ये बेटा ढंग से 10 मिनट बैठकर अपने बाप के साथ गुफ्तगू नहीं कर सकता। बाप उसकी हमदर्दी के लिए तड़पता है, माँ उसकी हमदर्दी के लिए तड़पती है कि मेरे साथ बैठे और बस मीठी गुफ्तगू करे, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहती। वो जो बेटा बचपन में था उसके लिए रातों की कुर्बानियां उसने दी और वो चाहता है कि एक रात मेरी खातिर वो गुजारे, कम से कम मेरे लिए दवाई का सामान मुहैया करे, कम से कम ईद की खुशियों में मुझे शामिल करे, कम से कम ईद की खुशियों की मुनासबत से आकर मुझे मुलाकात तो करे। लेकिन इस खुशियों से भी वो अपने माँ बाप को महरूम कर रहे हैं और ये इसका हकदार किसे बना रहे हैं? अपने फ्रेंड सर्कल को ही बना रहे हैं, अपने दोस्त अहबाब को ये बना रहे हैं। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आता है और कहां से आता है? यमन से पैदल लाता है। यमन से पैदल आता है और उसके कांधों पर सुभान अल्लाह एक बूढ़ी खातून होती है। हज करता है, तवाफ करता है, सफा और मरवा के दरमियान सही करता है। खातून, वो बूढ़ी खातून उसके कांधों पर होती है। मिना, मुज़दलिफा, अरफात सारे मामलात अंजाम देने के बाद हरम शरीफ में आकर इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल करता है, ऐ इब्ने उमर, ऐ सहाबी रसूल, मैं अपनी बूढ़ी माँ को लेकर यमन से पैदल सफर करते हुए आ रहा हूँ और मैंने पैदल तवाफ किया है, सफा और मरवा का मैंने सही की है। इसी तरह से मिना, मुज़दलिफा, मकाम अरफात, ये तमाम के तमाम मामलात अपनी बूढ़ी माँ को अपने कांधों पर सवार करके मैंने मामलात अंजाम दिए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैंने अपनी जिंदगी में मेरी माँ ने जो मेरे ऊपर हुकूक अदा किए थे, क्या जिंदगी के मैंने अपने हुकूक अपनी माँ के अदा किए हैं? इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब सुनिए। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ऐ शख्स, तू पूरी जिंदगी के हुकूक की बात करता है, तू पूरी जिंदगी के हुकूक की बात करता है। याद रख, तुझे जन्मते हुए, तुझे पैदा करते हुए दर्द और तकलीफ से एक मर्तबा तेरी माँ ने जो आँख निकाली थी, उस एक आँख का भी तू हक अब तक अदा नहीं कर पाया। सुभान अल्लाह, ये थे हमारे असलाफ के नजदीक, ये थे हमारे असलाफ के नजदीक माँ बाप का एहतराम। और आज औलाद क्या कर रही है? जिस औलाद के लिए माँ बाप उनकी सरबुलंदी के लिए रातों की कुर्बानी देती है, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देती है, अपनी जवानी की हड्डियों का रस घुलाकर अपनी औलाद की हड्डियों में पिला देती है। और जब जमाने के तकाजे बदल गए, इनकी हड्डी झुक गई, उनकी हड्डी खड़ी हो गई, इनके रंग को जमाने ने छीन लिया और जवानी का रंग इनके अंदर भर दिया। जब ये जमाना आता है, जिस औलाद के लिए, जिस उनकी सरबुलंदी के लिए माँ बाप ने कुर्बानियां दी है, जवान होकर यही औलाद उनकी इज्जत और आबरू को सड़क पर लाकर नीलाम करने से दरीग नहीं करती। कितने नौजवान हैं आशिकों के चक्कर में फंसकर अपने माँ बाप की कमाई हुई इज्जत और एहतराम को सड़कों पर लाकर नीलाम कर रहे हैं। कितने नौजवान ऐसे हैं जो ड्रग्स की लत में मुलव्विस हैं, शराब की लत में मुलव्विस हैं, अपने खानदान की इज्जत और आबरू को उन्होंने सड़कों पर लाकर नीलाम कर दिया और सारे मुआशरे की निगाहों में अपने माँ बाप का सर उन्होंने झुका दिया। अल्लाहु अकबर। हयात इब्राहिमी का यह पैगाम हमें याद रखना चाहिए कि जो शख्स और जो औलाद
اس زمین پر ماں باپ کا احترام کرتی ہے، ماں باپ کے تقدس کو پامال نہیں کرتی، ایسی ہی اولاد سر بلند ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، اللہ کی رضامندی پر پہنچنے کا راستہ کیا ہے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے، اللہ کی جنت کو پانے کا راستہ کیا ہے، اللہ کی بہشت کو پانے کا راستہ کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضامندی کی منزل تک ماں باپ کی خدمت کے راستے سے پہنچا جا سکتا ہے، ان کے ادب کے راستے سے پہنچا جا سکتا ہے، ان کے احترام کے راستے سے پہنچا جا سکتا ہے، ان کے تقدس کے احترام کے راستے سے پہنچا جا سکتا ہے۔ اور جو اولاد اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو ذلیل کرے ایسا خاندان کبھی احترام کا لائق نہیں ہوتا، اور اللہ رب العالمین ایسی اولاد کو آخرت سے پہلے زمین پر ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہوں کی سزا اللہ رب العالمین آخرت سے پہلے دنیا ہی میں دیتے ہیں، الظلم والحقوق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ لہذا حیات ابراہیمی کا یہ درس ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بحیثیت بیٹے اپنے باپ کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا، مشرک باپ کے ساتھ، بے دین باپ کے ساتھ، کافر باپ کے ساتھ، ہمارے باپ تو سبحان اللہ مسلمان ہیں، ہمارے باپ تو سبحان اللہ اہل حدیث ہے، ہمارے باپ تو سبحان اللہ داعی دین ہے، ہمارے باپ تو سبحان اللہ عالم دین ہے، تو ان کا احترام بدرجہ اولا ہم پر واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے حضرات حیات ابراہیمی کا ایک اہم پہلو ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جہاں پر اولاد ماں باپ کے حقوق یاد رکھے وہیں پر ماں باپ بھی اولاد کے حقوق کو یاد رکھے۔ جب آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، کیا خواب میں دیکھا؟ کہ میں اپنے جگر گوشے کو اپنے ہاتھ سے زندہ ذبح کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اے میرے لخت جگر، اے 80 سال 90 سال 70 سال کے دعاؤں کے بعد پیدا ہونے والے میرے لاڈلے، میں تجھے اپنے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے اپنے ہاتھوں سے زندہ ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا فیصلہ ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کرنا ہے چل لیٹ جا، آپ نے یہ نہیں کہا، فیصلے کا حق اپنے بیٹے کو دیا، رائے رکھنے کا حق اپنے بیٹے کو دیا، اپنے فیصلے کو اپنے بیٹے پر مسلط نہیں کیا، اپنی رائے کو اپنے بیٹے پر مسلط نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا یا فانظر ماذا ترى، تمہارا کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ بیٹے نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابو جان، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آپ کو حکم آیا ہے اس کو آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی اولاد اور ماں باپ کی بے مثال اطاعت و فرما برداری کرنے والی اولاد آپ کو تاریخ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں ملے گی۔ آج بہت سارے والدین کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے والدین ایسے ہیں جو اپنے فیصلوں کو اولاد پر زبردستی مسلط کرنا چاہتے ہیں، اپنے رائے کو اور اپنے احکام کو اولاد پر زبردستی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے، یہ سیرت ابراہیمی کے خلاف ہے۔ انہوں نے فیصلہ کرنے کو اولاد کا حق دیا۔ اسی طرح سے حضرات ایک تربیت کا پہلو جہاں پر غفلت بڑھتی جا رہی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ایسے اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں جہاں پر ناچ گانا کیا جاتا ہے، جہاں پر انہیں ڈانس سکھایا جاتا ہے، جہاں پر غیر اسلامی تعلیمات انہیں سکھائی جاتی ہے، اللہ سے بغاوت کے ترانے گائے جاتے ہیں، دین اسلام سے بغاوت کے ترانے سکھائے جاتے ہیں، توحید کے خلاف باتیں بتائی جاتی ہیں۔ ایسے اسکولز اور ایسے کالج اور اس سے بڑھ کر یہ سبحان اللہ نمازوں کا وہاں پر کوئی اہتمام نہیں۔ آپ بتلاؤ اور ایمان سے بتلاؤ جہاں کا نصاب تعلیم توحید کے خلاف ہو، جہاں کا نصاب تعلیم بندوں کو اللہ سے کاٹنے والا ہو، اور وہاں کا کلچر بے پردگی کا کلچر، برہنگی کا کلچر، فلمی کلچر، ویسٹرن کلچر، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کا کوئی احترام نہیں، بتاؤ اولاد کے دلوں میں اسلام سے کیسے پیار پیدا ہوگا؟
نمازوں سے ان کو کیسے پیار پیدا ہوگا؟ اور گھر آنے کے بعد بھی کوئی ڈسکشن نہیں، نماز کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں، اسلامی تعلیمات کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں۔ ڈسکشن ہوتا ہے کن بنیادوں پر ہوتا ہے؟ سیاست کے معاملے میں ڈسکشن ہوتا ہے کہ یہ حکومت اٹھے گی، وہ حکومت گرے گی، ان باتوں میں ڈسکشن ہوتا ہے ہمارے گھروں میں ڈسکشن ہوتا ہے کن بنیادوں پر؟ فلمی کلچر، فلمی اداکاروں پر ڈسکشن ہوتا ہے، کرکٹروں پر ڈسکشن ہوتا ہے، اور مارکیٹ میں کون سا نیا برانڈ آیا، کہاں کون سی کمپنی کھلی، ان باتوں پر ڈسکشن ہوتا ہے۔ جبکہ قرآن نے کہا خصوصاً ماؤں اور بہنوں کو مخاطب کر کے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اے دنیا اسلام کے ماؤں اور بہنوں، تمہارے گھروں میں ڈسکشن ہونا چاہیے کتاب اللہ کو لے کر، اللہ کے رسول کی سیرت کو لے کر، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو لے کر، آپ کی سنتوں کو لے کر، اور آپ کے معاملات کو لے کر، آپ کے طرز زندگی کو لے کر، آپ کے معاملات و زندگی کو لے کر گھروں میں ڈسکشن ہونا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اولاد ماں باپ کی باغی بنتی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے ماں باپ کے تعلق سے قصور یہ بھی دیکھا جاتا ہے جب بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے، وہ خوشیوں بھری زندگی جی رہے ہوتے ہیں، ماں باپ ان کی زندگیوں میں ایسی مداخلت اندازی کرتے ہیں کہ معاملہ خلا اور طلاق تک جا کر پہنچتا ہے۔ میں کل کی بات نہیں کرتا، لیکن بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ بیٹا اور بہو ماشاءاللہ خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہیں، خوشیوں جنت نما گھر ان کا بنا ہوا ہے، لیکن ماں باپ کی بے جا دخل اندازی کی وجہ سے جنت نما گھر ان کا جہنم بن گیا ہے، معاملہ نکاح خلا اور طلاق تک جا کر پہنچا ہے۔ ایسی بے جا مداخلت اندازی سے ماں باپ کو بچنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے ہم سب کو یہ پیغام ملتا ہے، جہاں پر ہم اپنے دین کی فکر کرتے ہیں وہیں پر اولاد کی دینی تربیت کی فکر کرنا نہ بھولیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو آپ پڑھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، میری آنے والی نسلوں کو تو نماز کا پابند بنا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے بت پرستی کے فتنے سے بچا، میری آنے والی نسلوں کو بت پرستی کے فتنے سے بچا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں سبق دے رہی ہے کہ ہم جہاں پر اولاد کی دنیاوی ترقی کی فکر کرتے ہیں، دینی تربیت اور دینی ترقی کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ حضرات، آخری پیغام جو مجھے ماں اور بہنوں کو دینا ہے، حضرت حاجر علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مکہ کی بے آب و گیا سرزمین پر چھوڑ دیا، جہاں پر نہ کوئی ہاسپٹل تھا، جہاں پر نہ کوئی تعلیم گاہ تھی، جہاں پر نہ کوئی اسکول تھا، جہاں پر نہ کوئی ہوٹل تھی، جہاں پر نہ کوئی درخت تھا، انسانی ترقی سے سارا کا سارا شہر خالی تھا، ایسے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لاڈلے اسماعیل اور اپنی بیوی حاجر علیہ السلام کو چھوڑا، اور جب یہ رخصت ہونے لگے تو بیوی پوچھتی ہے اللہ امرک ھذا، آپ یہاں پر ہمیں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ یہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز مہیا نہیں، یہاں پر کوئی غم گسار نہیں، یہاں پر کوئی ہمدرد نہیں، یہاں پر کوئی شناسہ نہیں، یہاں پر کوئی اسکول نہیں، یہاں پر کوئی تعلیم گاہ نہیں، ایسی سرزمین پر آپ ہمیں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں مجھے رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد خاتون کا ایمان دیکھے، خاتون کا ایمان ہزاروں مردوں کے ایمان پر بھاری، اللہ اکبر، خاتون کے دل کا یقین ہزاروں مردوں بہادروں کے دل کے یقین پر بھاری۔ اس کا کیا توکل تھا، اللہ پر کیا اس خاتون کا بھروسہ تھا، اللہ کی ذات پر کیسا اعتماد تھا خاتون کا۔ خاتون نے کہا لن یضیعنا اللہ، لن یضیعنا اللہ، لن یضیعنا اللہ، اللہ رب العالمین کبھی ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ جب آپ ہمیں رب العالمین کے حوالے کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کبھی ہمیں رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ اور آج دور حاضر کی ہماری ماں بہنیں کیا حال ہے؟ جب بچے کو بخار آتی ہے سب سے پہلے عامر کا چکر کاٹتی ہے،
عاملوں کا چکر کاٹتی ہے. بچے کی کیا طبیعت خراب ہو گئی, سب سے پہلے تعویذ گلے میں آ گیا. بچے کے اوپر کیا بخار نے ذرا سا ہاتھ پھیر دیا, یہ جا کر مزاروں کا طواف کرنا شروع کر دیتی ہے. لیضیعن اللہ, اللہ پر جیسا اس خاتون کا توکل تھا, ہماری ماں و بہنوں کا بھی اللہ کی ذات پر ایسا توکل ہونا چاہیے. اللہ کی ذات پر جیسا یقین تھا. خاتون, یاد رکھیں حضرات, خاتون, یہ خاتون جہاں پر آدمی جہاں پر دنیا کی آدھی آبادی ہے, وہیں پر خاتون دنیا کی آدھی آبادی ہے. اگر ایک خاتون سدھرتی ہے تو اس کا تنہا سدھرنا نہیں, اس سے خاندان سدھرتے ہیں, اس سے معاشرے سدھرتے ہیں, اس سے نسلیں سدھرتی ہے. اگر ایک خاتون بہک جائے, بگڑ جائے, تو خاتون کا محض ایک خاتون کا بہکنا بگڑنا نہیں, اس سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں, اس سے نسلیں برباد ہوتی ہے, اس سے ہنستے بستے خاندان ویران ہو جاتے ہیں. لہذا خاتون کو حضرت ہاجر علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق لینا چاہیے کہ خاتون کے دو کردار بہت اہم کردار ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں سب سے پہلا کردار, شادی کرنے کے بعد شوہر کے لیے مثالی بیوی بن کر زندگی گزارنا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مثالی بیوی حضرت ہاجر علیہ السلام تھی, اور ماں بننے کے بعد اولاد کی مثالی تربیت کرنا, جیسے ہاجر علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کی. یہ دو کردار خاتون کے ایسے کردار ہیں جو سووں نہیں ہزاروں مردوں کے کرداروں پر بھاری ہے. میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے, بار الہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہم نے جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں, سب کی قربانیوں کو تو شرف قبولیت عطا فرما. بار الہ ہمارے بھائیوں, ہمارے بہنوں, ہماری ماؤں میں سے جنہوں نے بھی تیرے گھر کا حج کیا ہے, ساروں کے حج کو حج مقبول بنا. بار الہ انہیں بسلامت و عافیت ان کے اپنے وطن کو لوٹا دے. بار الہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہم سب کو اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما. بار الہ جب تک رکھے ایمان, اسلام اور عقیدہ توحید پر قائم رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.